آج پھر سرگودا میں ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے جس کے اندر کوئی تقریباً 8-9 کرسچنز جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ایک بزرگ کرسچن کو بہت برے طریقے سے مارا گیا ہے. ٹویٹر پہ جو تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ یہاں پہ یوٹیوب پہ دکھائی نہیں جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت مشکل ہے ان کو دکھانا یہاں پہ ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وہ دکھائی نہیں جا سکتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ایک سیکنڈ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس نیوز کے آرٹیکل کو، دیکھ لیتے ہیں. تصویریں آپ لوگ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے، وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا. 25 تاریخ کی بات ہے جی، یہ پاکستان میں اس ٹائم 26 ہو چکی ہے. آج پاکستان کے دن کے مطابق یہ ہو رہا تھا سارا کچھ. موب، یہ persecution.org، یہ کرسچن انٹرنیشنل کرسچن کنسرن کی ویب سائٹ ہے، اور پاکستان کرسچن پوسٹ نے بھی اس رپورٹ کیا، اور بھی بڑی جگہیں اس رپورٹ کر رہی ہیں. انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس بھی اب اس کو پکڑ چکے ہیں اور ساری جگہ پہ بات چیت یہ شروع ہو گئی ہے. Mob brutally attacks elderly Christian man after false blasphemy claims circulate. تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے جی، false blasphemy claims ہی ہر جگہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسلامی شدت پسندی جو ہے وہ اسی طرح سے ہر جگہ پہ دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بو جو ہے وہ تو ہر جگہ سے آتی رہتی ہے. اور نفرت، پاکستان میں جو کرسچن سے نفرت ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ جو کچھ آج تک ہو چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور کتنے لوگ مر چکے ہیں. میں تو پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں خود بھی بلاسفمی کیس کا شکار رہا ہوں، اور کئی لوگوں کو میں آس پاس اپنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بلاسفمی الیگیشنز کی وجہ سے بہت کچھ لوز کر چکے تھے. تو یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، mob brutally attacks elderly Christian man after false blasphemy claims circulate، یعنی اس کے بارے میں کسی نے جھوٹا گستاخی کا الزام لگا دیا تھا. انٹرنیشنل کرسچن کنسرن کیا کہہ رہے ہیں؟ Around 7 a.m. an angry mob attacked an elderly Christian man after claims that he had burned pages of the Quran circulated through the مجاہد کالونی ان گجرانوالہ. تو گجرانوالہ کی جو مجاہد کالونی ہے وہاں پہ یہ خبر پھیلا دی تھی کہ اس بوڑھے آدمی نے قرآن جلایا. A predominantly Christian community in سرگودا، تو یہ کرسچنز کا کوئی محلہ تھا سرگودا میں. ممبرز آف لارج موب، ایک بہت ہی بڑا موب جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. وچ کوئکلی فلڈ دا اسٹریٹ، جو کہ جس سے گلیاں بھر گئی. بروٹلی بیٹ نذیر مسیح، انہوں نے بڑے برے طریقے سے نذیر مسیح کو مارا. اس کی ویڈیوز ٹویٹر پہ ہیں اور بہت ہی خطرناک ویڈیو. ریپیٹڈلی ککنگ ہم ایز ہی لے بلیڈنگ آن دا گراؤنڈ، اور اسے ٹھڈے مارتے رہے اور وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا خون نکل رہا تھا. مسیح ریمینز ان کریٹیکل کنڈیشن ایٹ این ایریا آف ہاسپٹل، وہ علاقے کے ایک ہسپتال کے اندر کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. The mob also looted and burned a shoe shop owned by مسیح's son. تو مسیح کے بیٹے کی ایک جوتوں کی دکان تھی جسے بھی انہوں نے لوٹ لیا. سلطان مسیح اینڈ برنڈ دا فیملی ہوم، اور ان کے گھر کو بھی جلا دیا. اس کے بیٹے کا نام سلطان مسیح تھا. ویئر نذیر his 2 sons and 10 other family members live. میں نذیر، اس کے 2 بیٹے اور 10 دوسرے فیملی ممبر رہتے تھے. ٹوٹل آف 7 people were reportedly injured. 10 لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے. اینڈ پولیس arrested 15 people involved in the incident. پولیس نے اس واقعے میں انوالو 15 لوگوں کو گرفتار کیا. ممبرز آف نذیر's family were placed in protective police custody. تو پولیس کسٹڈی میں انہیں پروٹیکشن دی گئی جو نذیر کی فیملی کے ممبر سے. ٹھیک ہے. International Christian Concern staff on ground will assist the family members once authorities release them. تو جب جو اتھارٹیز کی طرف سے ان لوگوں کو ریلیز کیا جائے گا تو پاکستان کرسچن کنسرن یہ کہہ رہے ہیں ان کا خیال رکھیے. Several videos of attacks have circulated on social media. سوشل میڈیا پہ ان حملوں کی بہت سی ویڈیوز کر رہی ہیں سرکولیٹ. ICC obtained additional footage of attack from sources in the area. تو یہ جو ان کو اور بھی اس ویب سائٹ والوں کو ملی ہیں ویڈیوز. One video shows Nazir lying still on the ground. His face bloodied as several men kicked the lifeless body. تو یہ دیکھا گیا کہ ایک جگہ پہ جو یہ آدمی ہے یہ بے ہوش پڑا ہے اور بہت سے آدمی جو سے ٹھڈے مار رہے ہیں. Another shows Nazir sitting on the ground covered in dust and blood. اور ایک اور ویڈیو میں یہ ہے کہ نذیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ خون میں اور مٹی سے لت پت ہوا ہے. As an angry mob surrounds him، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جو ہجوم ہے وہ بہت سخت غصے میں. At one point a man violently shoves him from behind. پھر ایک وقت پہ ایک آدمی نے اسے پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کیا.
A third video shows men and boys looting Sultan's shoe shop and burning piles of shoe boxes. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکوں اور آدمیوں نے جو سلطان مسیح تھا اس کی دکان کے اوپر حملہ کیا اور اس میں لوٹ مار کی اور پھر جو جوتوں کے ڈبے تھے ان کو جلانے لگے. Yet another clip shows smoke billowing up from what appears to be the shoe shop. اور پھر یہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ کیا ہوا کہ دکان جلتی ہوئی دکان میں سے دھواں نکل رہا تھا. ICC also obtained footage of another man, a relative of Nazir, sitting in a chair with his feet chained together. پھر ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر نذیر کا کوئی اور رشتہ دار ہے جس کو ایک کرسی پہ بٹھا کے اس کے پاؤں کو باندھا گیا ہے زنجیر سے. His face appears to have been beaten as several men stand around him angrily shouting. اور پھر کیا ہوا جی اس کے چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ آس پاس اس کے کھڑے ہوئے بہت سے غصے میں لوگ جو ہیں اس کے اوپر چلا رہے ہیں. ICC sources in Pakistan reviewed the videos and heard members of the mob shouting slogans commonly used by Tehreek Labbaik Pakistan. تو کیا ہوا جی کہ جتنے بھی سلوگنز یا نعرے ان باتوں میں ان ویڈیوز میں لگ رہے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہیں. اسلامک ایکسٹریمسٹ پارٹی جو کہ ایک اسلامک شدت پسند پارٹی ہے. Authorities arrested members of TLP in August 2023 following an attack on the Gujranwala community. جڑاوالا پہ جب حملہ ہوا تھا تب سے ٹی ایل پی کے کچھ ممبران جو ہیں گرفتار ہوئے تھے اس وقت. in which mob of radical Muslims burned more than 200 homes and 2 dozen churches, جس کے اندر پچھلے سال انہوں نے 200 گھر اور 2 درجن چرچز جو تھے وہ جلائے تھے. This is a tragedy. It has been less than a year since the incident in Jadawala took hundreds of homes. یہ بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا جب لوگوں نے سینکڑوں گھر جلا دیے تھے. ڈزنز آف چرچز کئی درجن چرچ جلا دیے تھے اینڈ مینی لائیولیہڈز اور بہت لوگوں کی زندگی کی ساری جمع پونجی جلا دی تھی. اینڈ ICC staffer said now Islamic radicals are mercilessly beating the elderly on false blasphemy accusations. تو اب کیا ہے جی کہ اب یہ جو TLP کے ممبرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بزرگوں کو بھی بلاسفیمی کے جھوٹے الزام لگا کے انہیں مار رہے ہیں. The existence of Pakistan's blasphemy laws sends a message to Islamic radicals that this mob violence is justified. تو جو پاکستان کے بلاسفیمی لاز کا وجود ہے وہ ان شدت پسندوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح کا موب وائلنس جسٹیفائڈ ہے. یہ بات میں بھی بہت بار کرتا ہوں, ٹھیک ہے. The laws are used as a weapon against Christians in توہین کا قانون جو ہے اسے کرسچنز کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. and allow the behavior to continue among Pakistan's most vulnerable communities. اور پاکستان کے جو سب سے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے خلاف یہ جو ہے ہمیشہ سے یوز ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ٹویٹر دیکھیں تو یہاں پہ یہ کوئی بشپ آزاد مارشل ہیں جنہوں نے یہ تصویریں شیئر کی ہیں. یہ تصویریں دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں مگر آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ جاری ہے سارے کا سارا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں سارا تاثیر نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے مگر وہ بالکل ہی وائلنٹ ہے جس کے اندر بلڈ بھی ہے زیادہ اور میں اس کو آپ کو نہیں دکھا سکتا مگر اس ویڈیو میں بھی جو ہے اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. پھر جبران ناصر نے کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے جس شاپ پہ جلنے کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ شاپ سے یہ باکسز نکال کے یہ دیکھیں یہ بالکل ٹین ایجر بچے قسم کے ہیں. دیکھیں یہ لوٹ بھی رہے ہیں اور جلا بھی رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ لڑکے ہیں سارے یہ آئی تھنک انڈر ایج ہیں تقریباً ان میں ہم جتنے بھی دیکھیں گے ہمیں انڈر ایج ہی دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیں آپ کی دکان جلائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لبیک والے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں تو یہ دکان جو جلی ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے. ٹو باکسز آپ کو جلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے غریبوں کی کمائی غریبوں کا لائیولیہڈ بھی اب برداشت نہیں ہوتا.
بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، بات بہت آگے جا چکی ہے. پاکستان ایک جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستانیوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح کا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی غریب زیادہ کھانے لگ جائے نا تو پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یار اس کی آکڑ تو ذرا نکالتے ہیں نا، اس کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی غریب ترقی کر جائے نا، جو پہلے ان کی صفائیاں کرتا تھا یا کوئی اس طرح سے کرتا تھا، تو اس کی ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں میں سے یہ ایٹیٹیوڈ مذہب چھوڑنے کے بعد بھی نکل نہیں پاتا. ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بو آ جاتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور بڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، بڑی سیریس کنسیڈریشن کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد جا کے یہ چیزیں لوگوں کے اندر سے نکلتی ہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.